اور پھر کچوچا. وہ امام احمد رضا جن کے آبا و اجداد کی میراث میں لاہور کا شیش محل تھا. کوئی محل بتا سکتے ہیں ان کا بریلی شریف میں؟ آج تو لوگوں بہت بڑے بڑے محل ہیں، سوال اس کا نہیں. انہوں نے قربانیاں دی. آج وہ جنت کی بہاروں میں سو رہے. خدا کے لیے آرام سے سونے دو یار. مسجد میں آؤ. مسجدیں تم نے جناتوں کے لیے بنائی یا مودی جی کے لیے بنایا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، ایک صف نماز نہیں. اللہ کی روزی گلے کے اوپر تک دبا دبا کے کھانے والوں اور ٹنکی پہ ہاتھ پھیر کر ٹہل کے سو جانے والوں. تمہیں احساس ہے کہ اللہ جب حساب لے گا تو تم کوئی بائی پاس رستے سے بھاگ کر کے جان بچا سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. بے شک اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جب تک مسلمان غریب ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. تھوڑا مالدار ہوتا ہے تو بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز سب بدل جاتا ہے تاکہ لگے محلے والوں کو یہ سٹھیا گیا ہے. مالدار بن گیا بیٹا. یہی ہوتا ہے نا. پھر وہ آہستہ آہستہ سیکولر بن جاتا ہے. سیکولر کسے کہتے ہیں؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے اور وہابی بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے اور گوبر بھی ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں کوئی بندہ آپ کو ملے تو آپ سمجھ جائیں یہی کمینہ ٹھیک نہیں ہے، یہی ٹھیک نہیں. تو یہ حالات ہمارے ہیں. حیرت اس بات پر ہے اسی مٹی کا بنا ہوا دیوبندی وہابی بھی ہے، سنی بھی ہے. وہ مالدار بنتا جاتا ہے تو اور بڑا گھٹا وٹھا بنا کر کے گھٹا گھٹا کر کے خطرناک دیوبندی وہابی بن جاتا ہے. اور سنی مالدار بن جاتا تو پلپلا بنتا جاتا ہے. یہ عجیب، یہ تھنکنگ سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے سنیوں کو اب تک جو ہے سنیت نہیں سمجھایا. کاش ہم نے سنیوں کو سنیت سمجھایا ہوتا نا تو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. ہم نے اپنی قوم کو تو یہ سکھایا، یہ بابی ڈبندی خبیث مردود یہی سمجھایا ہے. آپ سنی ہیں تو بتائیے حضور کی سنتوں کی کنڈیشن کیا ہے آپ کی؟ فرائض نماز کتنے ہیں؟ واجبات نماز کتنے ہیں؟ فرائض وضو اور فرائض غسل کتنے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ ماشاءاللہ 70 سال کا بڈھا ہو گیا ہے، 80 سال کا، نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے. وہ 3 دن کے چلہ میں جاتا ہے وہاں بھی مردود اور نماز سیکھ کے آتا ہے، دعا سیکھ کے آتا ہے، حدیثیں یاد کر کے آتا ہے. ہم ہی کو آ کر کے حدیث سناتا ہے. حضرت ہمارے یہاں رہنے والا جو مطلب کم سے کم نہیں ہو تو 40 سے 45 سال کی عمر، سنی امام کے پاس رہنا، بیٹھنا، اٹھنا. اور جب وہ گیا واپس آیا تو سنی امام کو حدیث شریف سنا رہا تھا، یہ لکھا ہوا حدیث شریف میں. اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں تبلیغ کے میدان میں فالٹ ہے. مجھے خوش فہمی نہیں آتی ہے اور شاید ملکی پیمانے پہ دنیا کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی ہمارے سنی برادری کا کہ شمس الدین یہ کہتا کیوں ہے.
اس لیے کہتا ہوں کہ پورا بیلٹ اٹھا لیجئے، کشمیر سے لے کر کے اور پورا اتراکھنڈ کا علاقہ تقریباً 70% سنیت کو وہاں بھی کھا گیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ جو بیٹے سینہ آئیے کون مقابلہ کرتا ہے؟ بدھو میاں جب مقابلہ کرنے کی باری آئے گی نا تو دن میں تارے نظر آئے گی، دنیا پڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہر کوئی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سینہ ٹھونک کر کے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ ختم ہو گئی کہانی سننی ہوگی، اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو نہیں کھاتی ہے، ایسے کھا رہے ہیں۔ ہم ایک مدرسہ چلانے میں مر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم نے مدرسہ اس لیے قائم کر رکھا ہے ماشاء اللہ، ابا اگر مر جائیں گے تو ان کی بخشش کے لیے قرآن ضرور مل جائے گا۔ اب وہ آئیں گے ہمارے ابا کا انتقال ان اللہ مع الصابرین، مولانا فیضان صاحب قرآن خوانی کروا دیے انشاءاللہ ابھی چھٹی کے ٹائم۔ نہیں حضرت ابھی کروائیے، ابھی نہیں کروائیں گے تو پھر یاد رکھیے آپ کا چندہ بند کر دیں گے۔ آج نہ چندہ کرنے کے لیے ہے نا، یہ ہمارے قوم کی سوچ ہے۔ کیا مدرسے تو ابا اماں کی بخشی کروانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں؟ کیا قرآن کی تشریف آوری کا یہی مقصد ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لایا، بے شک سبحان کمانڈر بنانے کے لیے۔ ہم پڑھے تو صحیح ہے، ہمارے بادشاہوں نے لال قلعہ تو بنایا ہندوستان میں، قطب مینار اور بیگم کی یاد میں تاج محل، آگرے کا لال قلعہ، پورے ملک میں ایک یونیورسٹی نہیں بنائی کسی بادشاہ نے 800 سال کے اندر۔ اللہ، دلی کا قطب مینار۔ آج ہمارے برادران وطن ہم کو بابر کی اولاد کہتے ہیں، پاگل ہم بابر کی اولاد نہیں، خواجہ معین الدین چشتی کی اولاد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، بابر نے نہیں۔ بے شک اسلام بابر کی قربانیوں کا ثمرہ نہیں ہے، معین الدین چشتی کی آہ سہگاری کا۔ اور اگر زبردستی مسلمان بنایا جاتا تو 800 سال میں پورا پاٹیا صاف ہو گیا ہوتا۔ 9 سال میں جو لوگ پگلا گئے ہیں نا، انہیں یہ میسج جانا چاہیے کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اورنگزیب نے تو اتنے لوگوں کو قتل روز کیا، پہلے قتل کرتا تھا پھر وہ ناشتہ کرتا، کہتے ہیں جھوٹے لوگ۔ 800 سال میں پورے دیش میں لوگ نہیں بچتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسلام ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے تم چیٹیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مار سکتے، تم بغیر ضرورت کے ہری پتی اور گھاسیں نہیں اکھاڑ سکتے ہو۔ ایک صحابی رسول جو جنگل سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 11:15 بج گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو 2-5 منٹ اور بول لوں۔ جی قانونی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں تو بہرحال اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنگل سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ پیڑ کے اوپر گھونسلہ ہے، اس میں چڑیا کے بچے ہیں۔ کئی یہ چڑیا آئی دانا چگانے کے لیے، بچوں نے اپنے چونچ کھولے، ماں نے دانا کھلایا اور روانہ ہو گئی۔ کچھ دور جا کے اوپر بیٹھ گئی، یہ اوپر چڑھے، سارے بچوں کو اتارا اور اپنے چادر میں باندھ لیا گٹری کے طور پر، لے کے روانہ ہوئی مدینہ شہر کی آبادی کی طرف۔ وہ چڑیا ان کے سر پہ آ کے مڈلانے لگی۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے نا جی، سر پہ چلا چلا کے، شور مچا مچا کر کے، ممتا یہ ہے۔
ایک مرغی کو آپ نے دیکھا ہے 20-25 بچوں کو جب لے کے چگانے کے لیے چلتی ہے نا تو اپنے دامن کو پھیلا کے رکھتی ہے. اگر کوئی ایک چڑیا زور سے اوپر سے گزرے نا تو ایک آواز وہ مرغی نکالتی ہے. سارے بچے اس سگنل کو سمجھتے جھٹ سے پنکھ کے نیچے چھپ جاتے ہیں. اگر بائی چانس کوئی چیل کوا چڑیا کا وہ مرغی کا بچہ اٹھا لے نا تو اس وقت تک وہ چلا چلا کر احتجاج درج کرواتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. کود کود کر کے جہاں تک بس چلتا ہے اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے مرغی. تو چڑیا ان کے اوپر منڈلاتی رہی. انہوں نے اس کو کھولا پوٹلے کو, وہ ماں بھی اسی میں بیٹھ گئی. بند کیا, آئے مسجد نبوی شریف میں, حضور تشریف فرما تھے, آقا کے سامنے کھول دیا اس گٹھری کو. بچے اکٹھا کھڑے ہو گئے اور ماں اس اپنے بچے کے چاروں طرف طواف کرنے لگی. صحابہ بھی موجود تھے, حضور موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو, یہ ماں کی ممتا ہے. ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے دی. اس کا مزاج دیکھو نا, جب ایک چڑیا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, بچانا چاہتی ہے, چلو اللہ اپنے بندوں کو بھلا کیسے عذاب دینا چاہے. اور اس نے اعلان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, او میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کر لو. اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کر لے لو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا. سوچیے اور 100 بار سوچیے. مدرسوں کو زندہ کیجیے. مدرسے بہت امپورٹنٹ ہیں آج کی تاریخ میں. اسکول کالج میں اگر ان کے سہارے آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, وہاں آپ کے بچوں کو دین نہیں پڑھایا جاتا ہے. دین مدرسوں میں پڑھایا جائے گا. یا تو اپنے کالج بنائیے, اپنی یونیورسٹی بنائیے, اپنے اسکول بنائیے جہاں سسٹمیٹک ڈھنگ سے آپ دینیات کو بھی داخل کریں اور اپنے بچے کو ڈاکٹر, انجینئر, لائر یہ سب بنائیے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے کیوں نہیں ممکن؟ اس لیے کہ جو قوم لاکھوں اور کروڑوں روپے شادی بیاہ پہ خرچ کر سکتی ہے, جو قوم 1 کروڑ کا شادی ہال بنا سکتی ہے, جو قوم اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے BMW خرید سکتی ہے, 2-3 اس پہ سفر ایک کھڑی رہتی ہے, ایک پہ جائے گا پھر آئے گا تو دوسری کو لے کے, یہ بتانے کے لیے ہے کیا وہ قوم اپنے قوم کے لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اسکول کالج نہیں کھول سکتی؟ تو کم از کم مدرسوں کو اتنا فروغ دے دو کہ جہاں پر پروان چڑھنے والے بچے کم از کم دین کے ڈھنگ کے مبلغ اور دائی بن کے تو بڑھے. جی ہم نے پڑھا ہے مدرسوں میں, بڑی غربت کی زندگی ہوتی ہے مدرسہ. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. دروازہ لگا ہوا ہے تو کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کھڑکی لگی ہوئی ہے تو روشن دان پھٹا ہوا ہے. یہ حالت ہے, اینٹیں نکلی ہوئی ہیں, جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مدرسوں کی. یہ حالت مدرسوں کی ہمارے ہیں. اس حال میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. قوم بھی جو مال کہیں نہیں چلتا وہ مدرسے میں اللہ کے راستے میں ہے نا. 4 بچے اگر پیدا ہوئے, 3 ٹھیک ٹھاک مائنڈڈ ہے تو کسی کی ڈاکٹر, کسی کو لائر, کسی کو انجینئر بنا دیا. اور جو مند بدھی کا تھا بیچارہ, اس کو کچھ نہیں آتا جاتا تھا, ایک آنکھ چھوٹی تھی, ایک بڑی تھی, ایک پیر چھوٹا بنا, انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائے گے, انشاءاللہ اسے مولانا بنائے گے. کیا لنگڑی سوچ ہماری قوم کی ہے, کیا کانی اندھی بیری سوچ ہماری قوم کی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں ملتے. جی ہم بھی یہی کہتے ہیں, پہلے جیسے لوگ تم بھی نہیں ملتے. جب ماں نے عبد القادر جیلانی کو مدرسے میں دیا تو درست العلم حتی صرت قطبہ کا نعرہ بلند کیا گیا. جب ماں نے معین الدین حسن سنجری کو مدرسے میں بھیجا تھا, جو مائنڈڈ تھے, بہت کلیئر ذہن کے تھے, تو جانتے ہو
وہ عطائے رسول بن کر کے بھارت کی تقدیر سدھار گیا۔ جب ماں نے مخدوم سمنا کو مدرسے میں دیا تو بادشاہ دنیا بھی اور بادشاہ آخرت بھی بن گئے۔ جب ماں نے امام احمد رضا کو مدرسے میں بھیجا تو وقت کا قلندر 157 علم و فن کا مالک بن کے ابھرا۔ تم ایک دم ٹیچر بچے کو بھیجتے مدرسے میں اور توقع یہ رکھتے ہو، مطلب کھیت میں ڈالا ہے جو کا دانا اور امید لگائے ماشاءاللہ اچھا گیہوں ملے گا، بویا پیڑ ببول کا اور آس لگائی ہے کہ سیب کا پھل کھائیں گے۔ نہیں ممکن ہے میرے دوست، بالکل نہیں ممکن ہے۔ مدرسے کی قدر کیجئے، آج کی وقت کی شدید ضرورت ہے۔ ملکی پیمانے پہ ہمارے مدرسے بہت نگاہ میں ہیں، اتنی جانچ پرکریا چل رہی ہے۔ اتر بھارت میں ہم اتر پردیش کے ہی رہنے والے ہیں، 30 سال سے مکرانہ میں کام کرتے ہیں۔ 24 گھنٹہ ایک آدمی صرف کاغذ ہی صحیح کرتا رہتا بیچارہ، ایسا الجھا دیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اب بھی قوم مسلم کو اگر اسلام کی اسپرٹ ملتی ہے تو مدرسوں سے ملتی ہے۔ اس گئے دور میں بھی اگر قوم مسلم کے سینوں میں ایمان کی رمق باقی ہے تو مدرسوں کی خیرات، پیشانیوں میں سجدوں کا وقار باقی ہے تو مدرسوں کی دین ہے، ہاتھوں میں پرچم اسلام ہے تو مدرسوں کی دین ہے، قدموں میں شریعت کی بیڑیاں پڑی ہے تو مدرسوں کی دین ہے، ہاتھوں میں شریعت کی زنجیریں ہیں تو مدرسوں کی دین ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے بھی ختم ہو جائیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ آپ پر فیصلہ منحصر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دارالعلوم فیضان رضا کو آگے بڑھائیے۔ ابھی میں نے ادارہ دیکھا نہیں، ابھی آتے آتے کسی بھائی نے دکھا کہ وہ روشنی دکھ رہی وہ مدرسہ ہے۔ ابھی صرف روشنی دیکھی ہے، ہم نے مدرسہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ کی قد و کاوش بھی دیکھیں گے، ویسے بھی 11 بچے حافظ۔ آپ جو مند بدھی کے بچے دیتے ہیں نا، یہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ اس مند بدھی کے دل پر بھی 30 پارے کی تحریر لکھی۔ جی آخری بات عرض کر کے، جو بچے کانوینٹ میں پڑھنے جاتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، لائر بننے کے لیے، ان کے لیے تو امی جان 4ویں رات میں اٹھ جاتی ہیں اور نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، پراٹھا بنانا گھی والا تل کر کے، اور بڑھیا ڈریس اس کا الگ سے ہوتا، بستہ اس کا الگ سے ہوتا، ٹفن میں سجا کر کے آملیٹ، چاکلیٹ، پاپلیٹ وغیرہ وغیرہ بھر کر کے سجا سما کر کے، خوشبو لگا کے، کاجل سرما لگا کر کے، اب جا کر کے گڈو کی پاپا کو جگاتی، ذرا اٹھیے نا، اسکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھیے نا۔ اب بڑا کوشش کرتا، ہاں موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، چٹی بڑھیا ہے نہیں پہنچ گیا لے کر کے اسکول۔ جب اس کا نمبر آتا بیچارے کا، جب مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ نہلانے کی فرصت ہے ماں کو، نہ کاجل لگاتی ہے، نہ سرما لگاتی ہے، نہ خوشبو لگاتی ہے، پھٹا کپڑا پہنے ہوئی ہے، اور یہ سر قرآن کا 4 ورق آگے کا غائب ہے، 4 پیچھے کا غائب ہے، اور یہ دونوں نلی بہ رہی ہے ناک شریف سے، پھٹا لمبی کی آرا روڈ لگا ہوا، نہ پیسہ دیتی ہے ماں اسے، 2 تھپڑا مارتے، جا جناب جی کا دماغ چاٹ کیا 2 گھنٹے کے لیے، ہمیں فرصت ملے۔ وہ لوگوں جب تم مرنے لگو گے تو تمہارا ڈاکٹر کہیں گردہ چوری کر رہا ہوگا، تمہارا وکیل کہیں کالی کالی کوٹ پہن کے، کالا کالا قلم لے کے، کالی کالی ٹائی پہن کے کالا کالا کام کر رہا ہوگا، اور تمہارا انجینئر کہیں جھوٹ بول کر کے فرضی دستخط کروا رہا ہوگا۔ وہی لولا لنگڑا مند بدھی کا پھٹا پجامہ والا، دونوں نلی بہنے والا، وہی قرآن ہے، یا اللہ یہ میری اماں،
یا اللہ میرا ابا ہے مر رہا ہے، اللہ اگر موت آئی ہے تو آسانی سے جان نکال دے، اگر نہیں آئی اللہ شفا دے دے۔ تم جس بچے کی ناقدری کرتے ہو وہ بچے تمہارے اتنے کام کے ہیں۔ جی اللہ ہمیں اور آپ کو عقل و شعور عطا فرمائے، دین و سنیت پر گامزن رہنے کی توفیق بخشے، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اماموں کی قدر کریں، پیران طریقت کی قدر کریں، ایک جٹ ہو کے رہیے۔ اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اگلی میں بھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔